یہ ایک مسئلہ ہے کہ چیزوں میں بھی خیر و شر ہے یا نہیں. جمہور محدثین فقہا اور مفسرین کہتے ہیں کہ خیر و شر کا تعلق اللہ سے ہے، اور چیزیں نہ خیر رکھتی ہے اور نہ شر رکھتی ہے. اور احجار یا پتھر یا دوسری چیزیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی کوکلے. اور یہ تصورات اور تخیلات ہے انسان کے، اسی سے وہ ڈرا رہتا ہے یا خوش رہتا ہے. ایک چھوٹی جماعت محدثین کی اور فقہاء اور مفسرین کی کہتے ہیں کہ نہیں، اشیاء عالم میں تاثیرات ہیں. بعض چیزوں کے بارے میں پیغمبر نے خود کہا، اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما جبلت فیہا. یا اللہ اس کے شر سے بھی بچاؤ، جو شر آپ نے اس میں ڈالا ہے اس سے بھی مجھے بچاؤ. اس قسم کی احادیث بکثرت مل جائے گی. ایک ایسا گھوڑا آپ کو دکھایا گیا جس کی چاروں ٹانگیں مختلف رنگ کی تھی. آپ نے فوراً ہٹوایا اور آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو، مدینے سے باہر نکالو، یہ تو جائے گا، شکست ہوگی، بدبختی اس کے ساتھ لازمی ہے. اس کو شغال کہتے ہیں عربی میں، بدشکل. گھوڑوں کے رنگ میں فرق ہے، سرخ سب سے اعلیٰ ہے، سفید اس کے بعد ہے، کالا اس کے بعد ہے. چتکبرا بہترین سمجھا جاتا ہے، لیکن ہاتھ پیر سب ایک رنگ کے ہو. کہیں ایک ٹاکی ہے، کہیں دوسری ٹاکی ہے. اس سے پناہ مانگی گئی. چاند کو دیکھ کے آپ نے کہا، ربی و ربک اللہ واحد، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت فیہا واعوذ بک من شرھا و شر ما جبلت فیہا. یا اللہ اس کے شر سے، اس مہینے میں جو بلائیں ہیں، جو آفات ہیں، ان سے مجھے بچا. ایک حدیث بخاری میں بھی ہے کہ اگر شر کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، بیوی میں اور سواری میں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی موافق آتی ہے، کبھی ناموافق ہو جاتی ہے. شاہ اسماعیل وغیرہ نے تو تقویت الایمان میں اور تذکیر الاخوان میں سرے سے انکار فرمایا، لیکن امام مالک سے منقول ہے کہ ان میں ہے موجود. اور مالک الاحادیث والاسانید، مالک محدث المدینہ، مالک الرجال والاسانید. تجربہ یہی ہے کہ بعض چیزیں، بعض رنگ موافقت نہیں کرتی، اور عقیدہ یہی ہو کہ شر اور خیر کا مالک تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زہر کی تاثیر اور ہے، شہد کی تاثیر اور ہے. کوئی شخص شہد کھائے گا تو علیحدہ شکنجبین پائے گا، اور وہ زہر کھائے گا تو خطرے میں پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکڑی علیحدہ کام کے لیے، لوہا علیحدہ کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح انسانوں کے اندر بھی مراتب ہے اور مخائل ہے اور تخیلات ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی نیا کپڑا یا نیا مکان یا نئی چیز استعمال کرنے سے پہلے دعائیں آئی ہے کہ یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا، یا اللہ اس میں آپ نے جو خیر ڈالا ہے وہ عطا فرما.
الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، خدایا آپ نے اپنے فضل سے مجھے یہ نصیب کیا، مجھ میں کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ کلمات سے بھی تاثیرات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک شخص کے 2 باغ ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ نافرمان تھا، سرکش تھا، متکبر تھا، توحید کی بات نہیں سنتا تھا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے باغ میں قدم رکھتے ہوئے کہنا چاہیے تھا نا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ دونوں باغ ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ تو دیکھو کلمہ پڑھنا بچاؤ کا طریقہ ہے اور نہ پڑھنا تباہی کا طریقہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا بسم اللہ شروع کرتے وقت کھانا پڑا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جلدی پڑھ لو بسم اللہ، ان الشیطان یاکل معک، شیطان ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کلمے میں یہ تاثیر ہے کہ شیطان ہٹ جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک تختی لکھوائی تھی اور اس پر یہی لکھوایا تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو آیت میں ہے وہ اتنا ہی ہے اور یہی کلمہ ہوگا، اپنی طرف سے دمکھڑیاں نہ لگانا۔ اور جو شخص داخل ہوتا تو پہلے اس پر نظر پڑتی۔ تو حضرت اقدس امام مالک فرماتے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں دیر تک سلامت رہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جس متکبر اور مغرور کے 2 باغ تباہ و برباد ہو گئے، اگر وہ باغ میں جاتے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر سے، حسد سے، کینے سے، ہلاکت سے حفاظت ہو جاتی۔ اس زمانے میں لوگوں کی آنکھیں پستول اور کلاشنکوف کا کام کرتی ہے، بھوکی آنکھیں ہر چیز کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے بس اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ عقل، نہ فہم، نہ ادراک، نہ شعور، نہ ادب، نہ احترام۔ تو اب کس کس کو آپ کہیں گے جنگل کے جانور ہیں کہ بھئی تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو؟ تو امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کی طرف سے۔ ہر ایک کو یہ کہنا کہ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بڑا مشکل ہے اور نقصان پورا پہنچائے گا، چور چور کر دے گا آپ کو، کیونکہ آنکھوں میں کرنٹ ہے، وہ سیدھا دل پر اور جگر پر جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں کس ظالم نے یہ مشہور کیا تھا کہ عالم کو دیکھنا بڑا ثواب ہے، بڑا بد نصیب و ظالم تھا وہ جس نے حدیثوں کے خلاف بات گڑھ لی۔ حدیث میں تو یوں ہے کانوا یخفضون رؤوسہم عندہ، صحابہ پیغمبر کے سامنے سر جھکاتے تھے، یوں اس طرح بیٹھے تھے، یہ نہیں کہ آنکھ نکال پاڑ پاڑ کے اس کو دیکھتے تھے۔ بعض اوقات جب میں آتا جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایسا دیکھتے جیسے کیمرہ ہے، آنکھیں نہیں ہے، سترگې دې نه دي تماچې دي او زه دې په ډکو تماچو ویشتلی یم۔ دنیا کے خطرناک بیماریوں میں سے یہ نظر سو ہے، بد نظری ہے۔
اور اس کا علاج بھی کوئی امکان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے صورتیں ہیں آیتیں ہیں پڑھی جاتی ہے لیکن خامہ خوڑل بخود روح کی اور سترگو خوڑل برنظور بھی بڑ بشی. بعض اوقات نظریں ایسی لگتی ہے کہ پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، بس وہ خاتمہ اور موت ہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اشیاء کے شر سے بچائے، رنگوں کے شر سے بچائے، گھروں کے شر سے، سواریوں کے شر سے، ناموزون عورتوں کے شر اور ابتلا سے. اور تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنا چاہیے. ایک زمانے میں ہمارے منصور بھائی نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بہت بہترین تختی پر کندہ کروایا اور سینکڑوں کی تعداد میں دوستوں کو دیا. لیکن وہ دوست بھی تو کسی نے گودام میں رکھ لیا، کسی نے چارپائی کے نیچے رکھ لیا. امام مالک کے موطا میں ہے کہ نااہل کو علم دینا خنزیر کے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار لٹکانا ہے. واضع العلم عند غیر اہلی، ایک نااہل اور ناقدرہ ناشکرہ اس کو قیمتی علم اور علم کا راز سمجھانا جیسے خنزیر کے گلے میں بیش بہا یاقوت اور مرجان ڈالے تو ڈالنا، خنزیر خنزیر ہی ہوگا، وہ اس سے ہار سے عزت توڑ ہی پائے گا. افسوس صد افسوس کہ لوگ ضمیر کے اعتبار سے کتنے خستہ ہو گئے، اخلاق میں کتنے پست ہو گئے، شکرانہ نہیں جانتے، قدر اعمال نہیں جانتے، تو پھر اسی طرح پٹتے پٹاتے بھی جو کرو گے وہی بھرو گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین.